السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معزز سامعین، الحمدللہ کہ جو الیکشن تھا 2024 8 فروری کا ہو گیا، کچھ نیک لوگ مایوس پریشان ہیں، تو ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب کو شعور عطا فرمائے۔ یہ جو جمہوریت ہے یہ امپورٹڈ ہے، یہ ہمارے اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام میں شورائی نظام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جمہوریت کی تعریف اس طرح کی ہے: یہ راز کسی مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دنا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایسی طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ الحمدللہ نیک لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب فرمائے۔ بہرحال اللہ ہمارے ملک پر رحم و کرم فرمائے، پوری زمین پر رحم و کرم فرمائے۔ تو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قرآن پاک کی صورتوں کی پوری تفسیر تو نہیں، خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ نساء کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ نساء یہ تو خواتین کے نام پر اس کا نام ہے، اس میں بہت سے مسائل خواتین کے بیان ہوئے ہیں، مردوں کے بھی بیان ہوئے ہیں۔ خاص کر جو حصے ہے وراثت کے، اس کا بھی تفصیلی ذکر ہے، ان باتوں کا بھی ذکر ہے جو رشتے حرام ہیں، جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کرتے ہیں، اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ نساء مدنی سورت ہے، اس کا زمانہ نزول 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک کا عرصہ ہے۔ یہ 2 سال تک نازل ہوتی رہی، اس کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی مضمون اصلاح معاشرہ ہے۔ اس کی پہلی 40 آیات میں معاشرتی اصلاح کے لیے مختلف قوانین بیان کیے گئے ہیں، پھر معاشرہ کے استحکام کی راہ میں حائل ہونے والے رکاوٹوں کا تدارک کیا گیا ہے۔ معاشرہ، ہم جو رہ رہے ہیں، ہم معاشرہ ہیں۔ جو رکاوٹیں ہمارے اندر غیر اسلامی طریقے رائج ہیں، وہ رکاوٹیں ہیں۔ اس تناظر میں یہود و نصارہ مشرکین کی سازش کا تذکرہ ہے تاکہ ان کی ریشہ دوانیوں سے بچ کر اسلامی معاشرہ اپنی اصلاحی اس اصل روح کے مطابق قائم کیا جا سکے۔ جو یہود و نصارہ کے اثرات ہم پر ہیں، بہت اثرات ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا ہے: شور ہے کہ ہو گئے مسلم نابود، ہم بھی کہتے ہیں تھے کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یوں تو سید ہو یا مرزا بھی ہو، افواہ بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اس صورت مبارکہ میں عورتوں کے جس قدر حقوق بیان کیے گئے وہ اس صورت کا اختصاص ہے، اس لیے اس صورت مبارکہ کا نام ہی صورت النساء رکھ دیا گیا ہے، یعنی وہ صورت جس میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ صورت مبارکہ کا آغاز تقوی اور اس کے محرکات کے بیان سے ہوتا ہے۔ فرمایا: اے لوگو، اس رب کی نافرمانی سے بچتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ پہلی آیت جو آغاز ہوتی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے تقریباً، جو پہلے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اس رب کی نافرمانی سے بچتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائیں۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے کوئی سوال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ آیت پہلی سورۃ نساء کی نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ یہ میری ذات نے تمہیں ایجاد دی، ورنہ اگر کوئی کسی کی بیٹی کی طرف دیکھے تو جھگڑے بھی ہوتے ہیں، فتنے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بیٹی والا اپنے لخت جگر کو حوالے کر دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم مانتا ہے، ورنہ اپنی بیٹوں سے بھی مسلمانوں کو زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ تو جس رب کی یہ شان اور عظمت ہے، تمہیں ہر حال میں اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، چونکہ تقوی کی حقیقت میں ہی وہی ہے جس کے مظاہر انسانی زندگی میں نظر آئیں۔ تو واضح فرمایا کہ اس تقوی کا
نور تمہارے مشرقی زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اس کا پہلا مظہر یتیموں سے حسن سلوک ہونا چاہیے۔ چونکہ غزوہ احد میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کے یتیم بچے دوسروں کی زیر کفالت تھے۔ ویسے بھی عربوں میں ایک جنگی ماحول کے سبب بہت سے یتیم بچے دوسرے لوگوں کے زیر کفالت تھے، تو اکثر لوگ ان کا استحصال کرتے، اس لیے خصوصیت سے یتیموں کے حقوق بیان فرمایا۔ یتیموں کے مال کی ایمانداری سے واپس کر دو، ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے تبدیل نہ کرو، نہ ہی ان کے مالوں کو اپنے مال سے خلط ملت مسلط کرو، اور تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تمہیں یتیم کی ماؤں سے نکاح کیے بغیر ان سے انصاف نہیں کر سکتے، تو تم 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ تو یہ سورۃ نساء کی ابتدا میں آیت 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تمہیں یہ خدشہ ہو، تم انصاف نہ کر سکو، تو ان کی ماؤں سے نکاح کرو۔ لازمی نہیں ان کی ماؤں سے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ مثنیٰ وثلاث ورباع، 1 2 3 آخری حد 4۔ اگر چوتھی بیوی فوت ہو گئی ہے تو پھر انسان نکاح کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر بیوی کو طلاق کوئی دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتی ہے، ہر وقت 4 نکاح اس کے لیے جائز ہیں۔ اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اگر اللہ نے فرمایا ہے اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی سے نکاح کرو۔ واضح رہے کہ انصاف سے مراد قلبی رجحان نہیں، ایک ہوتا ہے کہ بندے کی دل کی محبت کسی ایک سے ہو، اس کا گناہ نہیں، لیکن اگر وہ خرچہ پورا نہیں دیتا، اس کو رہائش نہیں دیتا، اس پر ظلم کرتا ہے، تو یہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مال خوش دلی سے دیا کرو، لیکن اگر وہ تمہیں خود معاف کر دیں تو پھر تم انہیں بلا روک ٹوک استعمال کر سکتے ہو۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ایسے یتیم بچوں کو ان کے مال نہ دو جو مال میں تصرف کا شعور نہیں رکھتے، تاکہ اپنے مال کو ضائع نہ کر دیں۔ ہاں، یتیموں کے باشعور ہونے کے بعد ان کے مال ان کے حوالے کر دو، تو اس پر گواہ بنا لیا کرو تاکہ تم گناہ کی تہمت سے بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ خوب حساب لینے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو تو یتیموں کے حق میں کوئی زیادتی کی تو ایک دن تمہیں اللہ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب رہا یہاں حق مہر کی بات۔ حق مہر وہ گفٹ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے مقرر فرمایا ہے اپنی بیوی کو دینا ہے۔ حق مہر کی کوئی مقدار خاص نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں یہ سوچا کہ میں پابندی لگا دوں حق مہر جو زیادہ لیتے ہیں، تو جب وہ مسجد نبوی میں خطبے کے لیے یہ باتیں شروع فرما رہے تھے تو ایک بوڑھی نے چھانکا، اس نے یہ آج جو گورنمنٹ کا نصاب ہے 8ویں کی عربی ہے، اس میں بھی یہ عدل عمر شامل ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو انہوں نے فوراً جھانک کر حضرت عمر سے کہا، عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے تو کوئی حد مقرر نہیں کی، سورۃ نساء میں ہے جو خزانہ اپنی خواتین کو دے چکے واپس نہیں لے سکتے، تو آپ کون ہیں؟ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں ٹھہر گئے، اور جو اجتماع وہاں تھا تو صحابہ سے عرض کی، یہ بوڑھی ماں ہمیں صحیح کہہ کے گئی ہے، جس کی اللہ نے، میں تو یہ چاہتا تھا کہ حد لگا دوں، زیادہ لوگ حق مہر نہ رکھیں، لیکن حق مہر میں اس لیے اب مقرر نہیں کرتا، تو اس لیے حق مہر کی حد نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے جس طرح آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے خزانے دو، بڑے بڑے سونے اتنے تولے دینا، پلاٹ دینا، مکان دینا، تو اللہ کے پیغمبر کی شریعت میں تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، تو یہ آپ اندازہ لگا کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب رشتہ کیا جاتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں، تو اس کا حسن نفس دیکھتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان میں سب سے بہترین چیز جو دیکھنی چاہیے دلہا اور دلہن میں وہ ہے تقویٰ، وہ ہے اللہ اسلام پر چلنا۔ اگر کوئی اسلام پر چلتا ہے، ایک خاتون پردہ کرتی ہے، قرآن پر عمل کرتی ہے، تو وہ اگرچہ غریب ہے، وہ امیروں سے کروڑوں گنا اس کا درجہ اوپر ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب جو ہے نا، صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے، ایک عورت نے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو اجازت دی گئی تھی
آپ جس کو چاہیں نکاح میں لے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر پر پابندی نہیں تھی، وہ جتنے نکاح فرمائیں۔ تو اس لیے اس نے خود آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھے قبول کریں، میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو وہاں ایک صحابی غریب بیٹھے ہوئے تھے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اگر آپ پسند نہیں فرماتے تو مجھے میرا نکاح کر دیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آپ حق مہر میں کیا دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، تو میرے پاس تو فقط ایک چادر ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ تو تمہارے لیے ہے، تم اس کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آپ کو قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ہاں کوئی صورتیں یاد ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہارا حق مہر یہی صورت ہے جس کا تم حفظ کر چکے ہو۔ اب یہ بات تو بڑے سے بڑے اہل حدیث کو کہی جائے، دیوبندی کو کہی جائے، بریلوی کو کہی جائے، وہ کہے گا ایسا حق مہر۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں، لیکن جو نہ مانے انشاءاللہ میں حاضر ہوں، میں اس کو صحیح بخاری سے دکھاؤں گا۔ تو یہ ہے اس طرح، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے نکاح فرما دیا۔ تو اس لیے اب کیونکہ سورۃ نساء کی تشریح تو جاری رہے گی، یہ لمبی سورت ہے، میں جو میرے سامنے ایک واقعہ ہوا تو میں اس کو عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ کل دوبارہ سورۃ نساء کی تشریح کریں گے۔ وہ واقعہ اس طرح ہوا، میرے ایک دوست ہیں وہ بھی میری طرح بوڑھے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آئیں میرے بچے کو دم کر دیں۔ تو میں ان کے گھر پہنچا، گھر پہنچنے سے پہلے باہر میں نے دیکھا کچھ لوگ کلاشیاں اٹھائے ہوئے، کافی لوگ روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کا گھر بھی روڈ کے قریب تھا۔ تو میں نے اس کو فون کیا، میں آ گیا، انہوں نے کہا میرے گھر سامنے نظر آ رہا تھا، اس کام میں میں بھی ہوں۔ جب میں اس کے گھر کے سامنے گیا تو اس کی بوڑھی بیوی باہر آئی، اس نے کہا بھائی جان آپ اندر آ جائیں۔ میں نے کہا اس طرح تو شریعت حکم نہیں دیتی، میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا میں آپ کی بہن ہوں، بوڑھی ہوں، آپ بھی بوڑھے ہیں۔ میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، آپ کے وہ شوہر آ جائیں۔ انہوں نے کہا وہ قریب ہے، کھیت میں ہے۔ تو میں نے انتظار کیا، وہ آ گئے۔ تو میں نے پوچھا جی ایک بندے کیوں باہر کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب ان باتوں کو نہ آپ پوچھیں۔ تو پھر میں نے کہا ضرور مجھے بتائیں۔ اس نے کہا ایک ہمارے رشتہ دار ہیں قریب، انہوں نے شادی کی ہے، تو حق مہر میں پتہ نہیں 1 ایکڑ یا اس سے زیادہ زمین لکھی گئی۔ تو جب وہ شادی کر کے آئے تو انہوں نے عورت کو دھمکایا، تو اس سے وہ جو اس کے نام کی اور زمین کی گئی تو واپس لے لی۔ تو اب یہ شادی کو بھی تقریباً مہینہ نہیں ہوا، 15 دن کے بعد وہ عورت جو ہے نا، وہ جس طرح اس نے رابطہ کیا، جس طرح وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ گئی، اپنا حال دیا، اس طرح میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو انہوں نے اب جھگڑا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے نکاح کیا تھا۔ تو پھر میں نے کہا آپ نے تو میرے لیے بھی مسئلہ پیدا کر دیا، وہ کہیں گے یہ بھی تو اس گروہ کا بندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا خیر آپ کو اکثر لوگ جانتے ہیں، میں خیر کیونکہ ایسے رومال پہنا ہوا تھا، میں نے وہ ہٹا لیا، ایسے سادی ٹوپی پہن کر میں باہر آیا۔ تو وہ سامنے کچھ لوگ کلاشوں والے آگے بھی ہوئے، پھر انہوں نے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے پتہ تھا کیونکہ یہ الحمدللہ مجھے کچھ لوگ جانتے تھے، انہوں نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی۔ تو یہ ہے حال جو آپ بڑی بڑی حق مہریں نکالتے ہیں، وہ بھی ظالم ہیں جو ایک چیز مقرر ہو گئی پھر وہ نہیں دیتے، پھر دھوکہ کرتے ہیں، یہ بھی اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، پھر تو میں نے ان کا جائزہ نہیں لیا، اگر وہ لڑائی ہو گئی تو قتل ہو جاتے ہیں، یہ لوگ قبائلی نظام کے تحت چل رہے ہیں، تو پھر وہ ایکڑ کی بجائے روپے لگ جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ ہم سب کو اسلام پر، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پیغمبر اعظم کے طریقے پر چلتے ہوئے موت عطا فرمائے۔